انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے. کوئی بڑے سے بڑا نیک بھی ہو، بڑا پاک باز جس کو ہم سمجھتے ہوں، اس کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو میرا رب بھی دیکھتا ہے اور وہی پردے ڈالتا ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت ستار بھی ہے، یعنی پردہ پوش. انسان کسی کا عیب دیکھ کر اس کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ اس کو آگے بیان کرتا ہے. بڑا کوئی حوصلے والا ہوگا جو دل میں بات رکھ لے، ورنہ عموماً ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کو سن کر اس کو اور نمک مرچ لگا کے نا بڑے چٹخارے لے کر آگے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اور کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیسے کیسے عیب ہیں ہمارے اندر، اور چھپ کر ہم کیسی کیسی برائیاں کرتے ہیں. لیکن وہ رب کتنا کریم ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس کے رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا. یعنی یہ جو رزق ہے نا، یا مال ہے یا دولت ہے، یہ اس پر نہیں ہے کہ عبادت پر مال ملے گا. اگر عبادت پر ہی مال ملتا تو پھر جو بڑے بڑے مالدار ہیں وہ تو اتنی عبادت نہیں کرتے. تو رزق اور مال یہ دنیا میں اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کے باغی ہیں. یعنی کتنے کافر ہیں، بے ایمان ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے پاس رزق جو ہے وہ وافر ہے. اور جو اہل ایمان ہیں ان پر مصائب آتے ہیں، ان پر تکالیف آتی ہیں، ان پر آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اگر یہاں پر مجھے کوئی تکلیف آئے گی تو اس کا صلہ بھی میرا رب مجھے آخرت میں عطا فرمائے گا. یعنی اہل اسلام کے لیے رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور اس کو تکلیف ہو تو اللہ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو جتنی کسی پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ گھبرایا نہ کرے، بلکہ وہ یہ سوچ کر صبر کر لیا کرے کہ اللہ ہو سکتا ہے اسی کے صدقے جو ہے وہ مجھے معافی عطا فرما دے. تو وہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ اپنے باغیوں کو بھی رزق دینے والا ہے، اور رزق کے دروازے اس پہ بند نہیں کرتا. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، جد الانبیاء ہیں، بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء کے دادا جان ہیں. ہمارے آقا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. تو حضرت ابراہیم کی نسل سے 70,000 نبی دنیا میں آئے. آپ اندازہ کریں جس گھر میں 2-4 ڈاکٹر ہوں یا 2-4 کوئی فوج کے افسر ہوں، کوئی جرنل وغیرہ، تو دنیا کے اندر ان کو بڑا مقام دیا جاتا ہے. جی اس گھر کے اندر جو ہے نا وہ 3 جرنیل ہیں، اس خاندان کے اندر جو ہے وہ اتنے ڈاکٹر ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے انجینئر ہیں. مجھے بتاؤ جس خاندان کے اندر 70,000 نبی آئے ہیں اس خاندان کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مہمان کو بھی کھانا نہ کھلاتے. یعنی مہمان آتا تو کھانا کھاتے، اکیلے دسترخوان پہ کھانا نہ کھاتے. یہ ان کی عادت تھی، ان کا مزاج تھا. تو ایک دن کھانے کا وقت تھا، آپ نے دسترخوان بچھایا، کوئی مہمان نہیں تھا، تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ کوئی آتا ہے تو اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بابا جی آ رہے ہیں، کچھ 70 80 90 سال ان کی عمر ہوگی. تو وہ جب آئے نا تو آپ نے ان کو کھانے کی دعوت دی، کہا کہ بابا جی آؤ کھانا کھائیں. دسترخوان پر بٹھایا، کھانا لگ گیا. آپ نے کہا بابا جی اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کر دو. تو وہ بابا آگے سے کہنے لگا، اس نے کہا میں رب کو مانتا ہی نہیں، میں تو بتوں کو سجدہ کرنے والا ہوں، میں نے تو آج تک رب کو مانا ہی نہیں، تو اس کا نام میں کیوں لوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بابا جی یہ کھانا تو میں تمہیں رب کے نام پر ہی کھلا رہا ہوں، تو اگر تم رب کا نام ہی نہیں لیتے تو پھر میں تو تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گا. وہ بابا تھا بڑا پکا، یعنی بکنے والا نہیں تھا. چائے کی پیالی پہ ہم اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. وہ بابا دیکھو وفاداری کر گیا بتوں کے ساتھ، کہنے لگا اللہ کا نام میں نے آج تک نہیں لیا، اب کھانے کے لیے تو میں نہیں لوں گا. تو نے کھانا کھلانا کھلا، نہیں کھلانا نہ کھلا، لیکن رب کا نام نہیں لوں گا. یہ اس نے کہا
اور کہہ کے اٹھ کے جو ہے وہ باہر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا ادھر سے جبریل امین وحی لے کر نازل ہو گئے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اے ابراہیم تو نے آج ہمارے ایک بندے کو ناراض کر دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا اور تو کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے۔ کہا ابراہیم یہ بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا یا اللہ کوئی 90 سال کے قریب ہوگی، 80-90 سال کے قریب۔ کہا ابراہیم 80-90 سال ہو گئے ہیں، اس نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، کبھی میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے تو اس کے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، اور تو ایک مرتبہ ہی جو ہے اس کو کھانا نہیں کھلا سکا۔ کہا جا اور جا کے اس کو لے کے آ، اس کو کھانا کھلا، میری رضا اس میں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں اور جناب والا وہ بابا جی بہت دور جا چکے ہیں، آپ نے پیچھے سے آواز دی، بابا جی ذرا بات سننا۔ وہ کہنے لگا نہیں اب نہیں۔ کہا رکتے جا۔ کہا نہیں میں نہ رب کا نام لوں گا نہ تو نے مجھے کھانا کھلانا۔ کہا تو رب کا نام لے یا نہ لے بات تو سن لے۔ چنانچہ وہ رک گیا۔ کہا جس رب کا تو نام نہیں نہ لیتا اسی رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا کہ میرے بندے کو کھانا کھلا، تو میں اس رب کے حکم سے آیا ہوں۔ اب وہ بابا جی بڑے حیرت میں آ گئے، کہنے لگے اچھا 70-80 سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی رب کا نام نہیں لیا اور وہ مجھے بھولا نہیں، تو میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے اس رب کا بندہ بنا دے۔ تو وہ رب بھی ہے جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔